بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یترجح نصب المشغول عن، موضوع ہمارا چل رہا تھا اس میں مشغول عن کی اعرابی حالت کیا ہے۔ گزارش کی تھی بعض اوقات اس پر نصب پڑھنا واجب ہے، بعض اوقات اس پر رفع پڑھنا واجب ہے، دو۔ تیسری یہ تھی کہ اگر مواضع وجوب نصب اور رفع میں سے نہ ہو تو جائز الامرین۔ چوتھی اور پانچویں آج اور انشاءاللہ بحث مکمل۔ فرماتے ہیں بعض صورتوں میں اس میں مشغول عن پر نصب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے، یعنی بہتر ہے، افضل ہے کہ اس پر نصب پڑھا جائے۔ ترجیح یعنی رفع پڑھنے سے کلام غلط نہیں ہوگی، یعنی قواعد کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن ترجیح اس کو ہے کہ اس پر نصب ہی پڑھا جائے۔ چار مقامات استاد شرطونی بیان فرما رہے ہیں، آپ اس کو یوں لکھ لیں کہ چار مقامات پر، چار صورتوں میں، چار حالتوں میں اس میں مشغول عن پر نصب پڑھنا یعنی اس کو منصوب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ یہ چار پڑھتے ہیں، درمیان میں کچھ چیزیں پھر فوائد کے ضمن میں بھی آ جائیں گی، اس میں بھی پھر بیان ہے۔ یترجح نصب المشغول عن، یعنی اس میں مشغول عن پر نصب پڑھنا، اس کو منصوب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ چار مقامات پر۔ نمبر ایک، اذا وقع بعدہ، یعنی اذا وقع بعد المشغول عن، اگر اس میں مشغول عن کے بعد واقع ہو فعل طلبی، یعنی وہ فعل جو معنی طلب پر مشتمل ہوتا ہے۔ امر یہ بھی طلب ہوتا ہے، طلب الفعل، نہیں طلب الترک، دعا یہ بھی طلب، تو ان کو کہتے ہیں افعال طلبی، یعنی امر ہو، نہیں ہو، دعا ہو، یہ افعال طلبیہ ہوتے ہیں۔ اگر اس میں مشغول عن کے بعد فعل طلبی ہو، یعنی ایسا فعل جو معنی طلب پر مشتمل ہو، کالامر والنہی والدعا، امر، نہیں، دعا۔ امر میں کیا ہوتا ہے؟ طلب فعل ہوتا ہے، نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ طلب ترک فعل ہوتا ہے، دعا ہوتا ہے وہ بھی۔ جیسے ایاکا اکرم ہو، ایاکا اس میں مشغول عن ہے، اکرم عامل ہے، ہو ضمیر ہے جس میں وہ عمل کر رہا ہے اور وہ ہو ضمیر جا رہی ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ ہو اب یہاں پر ایاکا یہ کیا ہے؟ وہ اپنا منصوب ہے۔ السائلہ لا تنہر ہو، وہ امر تھا، اب یہاں یہ نہیں کی مثال آ گئی۔ السائلہ لا تنہر ہو، السائلہ اس میں مشغول عن ہے، لا تنہر فعل نہیں ہے، طلبی ہے، ہو میں عمل کر رہا ہے، السائلہ کو منصوب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ اخاکا وفقہ اللہ، اخاکا اس میں مشغول عن ہے، وفقہ یہ ہے عامل ہے، فعل ہے، ہو میں عمل کر رہا ہے، لہذا اس کو اخاکا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ممکن ہے آپ اس کی وجہ یہ بتا سکتے ہیں، چونکہ اصول یہ ہے کہ اگر ہم ان کو مرفوع نہ پڑھیں، منصوب نہ پڑھیں
اور مرفوع پڑھیں تو اس کا مطلب یہ مبتدا ہوں گے، بعد والا جملہ خبر ہوگا۔ جملہ خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ خبریہ ہو، جبکہ یہ انشائیہ ہیں، امر نہیں دعا، یہ انشاء کی قسم ہے، خبر کی تو نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم ان کو منصوب پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس قانون کی خلاف ورزی نہ کریں جو کہتی ہے کہ جملہ خبر خبریہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ تو انشائیہ ہیں، تو جب ان کو منصوب پڑھیں گے وہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ختم۔ فوائد پس جب اس میں مشغول آن کے بعد فعل طلبی آتا ہے تو ہم نے کہا ہے وہاں اس میں مشغول آن پر نصب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ لا فرق فی الطلب بین ان یکون بلفظ الانشاء او بلفظ الخبر۔ بسا اوقات طلب امر کی صورت میں ہوتی ہے، صیغہ امر استعمال ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے وغیرہ، اور بسا اوقات جملہ خبریہ ہوتا ہے لیکن معنی انشاء کا ہوتا ہے، اس میں طلب کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں لا فرق فی الطلب، ہم نے جو کہا ہے کہ اس میں مشغول آن کے بعد اگر فعل طلبی آئے تو وہاں اس میں مشغول کو منصوب پڑھنا ہے، طلب میں کوئی فرق نہیں، بین ان یکون بلفظ الانشاء، چاہے وہ لفظاً بھی انشاء ہو جیسے امر نہیں دعا، او بلفظ الخبر، یا وہ لفظاً بے شک خبر پر مشتمل ہو، ظاہراً خبر ہے لفظاً خبر ہے لیکن وہ جملہ خبریہ در حقیقت معنی طلب پر مشتمل ہے، جیسے زیدن لا غفر اللہ لہ، اب ظاہراً تو یہ جملہ خبریہ ہے کہ لا غفر اللہ لہ، لیکن در حقیقت یہ طلب پر مشتمل ہے، یعنی کیا کہ اس کے لیے بد دعا کی جا رہی ہے کہ زیدن لا غفر اللہ لہ، کہ اللہ اس کو بخشش اس کی نہ کرے، مغفرت نہ کرے، یہ اس معنی میں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا فی الامر، اور خود امر میں بھی کوئی فرق نہیں، بین ان یکون بصیغہ، چاہے اس میں صیغہ امر استعمال ہوا ہو، او باللام، یا اس پر لام امر کے ذریعے امر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں، صیغہ امر جیسے افعل یا لام امر، اگر مضارع پر لام امر آ جائے تو وہ بھی معنی امر کا دیتی ہے، کوئی فرق نہیں، جیسے اکرم ہو، اوپر مثال آ گئی، وہ صیغہ امر تھا، اور لام کی مثال یہ ہے آمرن لیرحمہ اللہ، اب یرحمہ پر لام امر آ گئی ہے، یہ لام امران سے یعنی یہاں صیغہ امر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ امرن کو منصوب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ دوسرا فائدہ وہ یہ ہے اذا اقترن الفعل الطلبی، پوری توجہ آقا جان، اگر فعل طلبی مقترن بالفا ہو، یعنی فعل طلبی پر فا آ جائے، فائے جزائیہ، اچھا، وَتَضَمَّنَ الْاسْمُ، اور جو اسم اس سے پہلے ہے وہ متضمن معنی شرط ہو، فعل طلبی پر فا آ جائے اور اس سے پہلے جو اسم ہے وہ ہو معنی شرط کو متضمن ہو، اس میں شرطیت کا معنی پایا جاتا ہو، امتنع الناسب، وہاں پر ناسب پڑھنا اس اسم پر ممنوع ہے، بلکہ واجب الرفع ہو، وہاں رفع پڑھنا ضروری ہے۔ مثال دیتے ہیں واضح ہو جائے گا۔ کلو من ینصرک فرغ لہ الجمیل، اب ذرا غور کرو، کلو من ینصرک فرغ یہ فعل امر ہے، اب امر پر فاء جزائیہ ہے، تو فاء جزائیہ تب آئے گی کہ پیچھے کوئی شرط بھی ہوگی، ہاں، تو پس یہ کل جو مضاف ہوا ہے من ینصرک کی طرف،
اس نے معنی شرطیت کو پا لیا ہے، گویا کہ اب یہ شرط ہو گئی، فرعلہ الجمیل، یہ اس کے جملہ جزائیہ ہو گیا۔ تو پس اب یہاں پر کلا من ینصر کا نہیں پڑھنا، بلکہ کلو یہ اس میں مشغول ہے اور اس پر رفع پڑھنا واجب ہے کہ جو بھی تیری مدد کرے فرعلہ الجمیل، تو اس کے لیے بہترین انداز اپنا جو بھی کر ہو۔ وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو تو پھر واجباً نصب پڑھنا واجب، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا مورد کیوں؟ اس لیے کہ جب او فعل طلبی پر فا آ گئی ہے، جب فاعل طلبی پر فا آ جائے تو پھر اس فا کے آنے سے وہ فعل طلبی ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک باریکی ہے، ٹھیک ہو گیا، ختم۔ دوسرا مقام کہ جہاں پر اسم مشغول عن پر نصب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے، وہ یہ ہے، توجہ کے ساتھ آگا، اذا تقدمت ہو ادوات، اگر اس اسم مشغول پر مقدم ہوں، یعنی اس سے پہلے آ جائیں ایسے حروف کہ یغلب دخولها علی الفعل، جو غالباً فعل پر داخل ہوتے ہیں، اور اب یہاں فعل نظر نہیں آ رہا بلکہ براہ راست اس میں مشغول پر ہیں، تو اس میں مشغول کو منصوب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے، کیا؟ گویا کہ اس سے پہلے کوئی فعل ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے۔ مثال جیسے حمزہ استفہام، ما، لا و ان نافیات، مائے نافیہ، لائے نافیہ، ان نافیہ، اب یہ چار حرف ہیں، یہ چار حرف ایسے ہیں جو غالباً فعل پر داخل ہوتے ہیں، لیکن اگر کہیں اس میں مشغول کے ساتھ مقترن اس پہ پہلے آ جائیں متصل، تو وہاں اس میں مشغول کو منصوب پڑھیں گے۔ جیسے آ کتابنا قراتہ، گویا آ حمزہ استفہام کتاب پر داخل ہوا، یہ جو کتاب ہے جس میں مشغول ان ہے، گویا اصل ہوگا اقرأتا کتابنا، ٹھیک ہے جی، تو یہاں کتابنا پڑھنا ترجیح رکھتا ہے بجائے کتابنا کے۔ مائے نافیہ کی مثال، مد درسا ابغضہ، یعنی میں درس کو مبغوض ناپسند نہیں کرتا، پس مد درسا یعنی ما ابغض الدرسا، اصل یہ ہو جائے گا، لہٰذا یہاں مائے نافیہ داخل ہوئی ہے الدرسا اس میں مشغول ان پر، لہٰذا جبکہ ما غالباً فعل پر داخل ہوتی ہے، لہٰذا یہاں الدرسا اس کو منصوب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ فائدۃ، اب اس سے متعلق فائدہ فرماتے ہیں، اذا فصلت حمزۃ الاستفہام عن الاسم المشتغل عنہ بغیر ظرف، اگر حمزہ استفہام کو اسم مشغول عن سے جدا کر دیا جائے، یعنی حمزے اور اسم مشغول عن کے درمیان کوئی فاصلہ آ جائے اور وہ فاصلہ ظرف کا بھی نہ ہو، یعنی جار مجرور کا بھی نہ ہو، ظرف کا بھی نہ ہو، حمزہ استفہام اس کے بعد کوئی فاصل، اس کے بعد اس میں مشغول عن، بشرطے کہ وہ فاصل ظرف نہ ہو، ٹھیک ہو گیا۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ فالمختار الرفع، استاد شرطونی فرماتے ہیں میرے نزدیک مختار یہ ہے کہ وہاں پر پھر اس میں مشغول عن کو منصوب نہیں مرفوع پڑھیں، وہاں پر اس پر رفع پڑھا جائے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، انتا زیدن تضربہ، اب زید اور استفہام کے درمیان انتا فاصلہ آ گیا ہے، انتا ظروف میں سے نہیں ہے، یہ کوئی ظرف نہیں ہے، لہٰذا یہاں زیدن پڑھنا مختار ہے نہ کہ زیدن۔
وَإِذَا كَانَ الْفَاصِلُ ظَرْفًا، لیکن اگر حمزہ استفہام اور اس میں مشغول عن کے درمیان فاصل ظرف ہو، فالمختار النصب، تو پھر قول مختار یہ ہے کہ وہاں پر نصب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے، نصب پڑھا جائے. جیسے کل یوم زیدن تضربہ، اب زید اور حمزہ استفہام کے درمیان کل یوم ظرف آ گیا ہے، لہذا یہاں زیدن پڑھنا مختار ہے، ترجیح رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تیسرا مقام جہاں پر اس میں مشغول عن پر ناصب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے، وہ یہ ہے اذا وقع المشغول عنہ بعد عاطف علی جملۃ فعلیہ، اگر اس میں مشغول کا عطف کیا جا رہا ہو کسی جملہ فعلیہ پر، تو وہاں اس میں مشغول پر نصب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے قانون عطف میں کہ معطوف اور معطوف علیہ میں توافق ہونا چاہیے. اگر معطوف علیہ جملہ فعلیہ ہے تو معطوف بھی جملہ فعلیہ ہونا چاہیے. تخالف صحیح نہیں ہے کہ ایک جملہ فعلیہ ہو اور دوسرا اسمیہ ہو. تو پس جب فعلیہ پر اس کا عطف آ رہا ہے، اس میں مشغول کا اور اس کے ماں بعد کا، تو پھر وہاں اس کو بھی فعلیہ ہونا چاہیے. تو فعلیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں مشغول سے پہلے بھی ایک فعل محذوف ہے. جب فعل محذوف ہے تو وہ منصوب ہوگا اس میں مشغول. اذا وقع المشغول عنہ، اگر اس میں مشغول عن واقع ہو بعد عاطف، یعنی کسی حرف عطف کے بعد، عاطف کے بعد، کہ جو عطف ہو علی جملۃ فعلیہ، کہ اس کا جو معطوف علیہ ہے، جو عاطف سے پہ جو معطوف علیہ ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور عاطف آگے حرف عطف ہے، یہ معطوف ہے، وہاں پر بھی اس میں مشغول عن پر ناصب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے. کیوں؟ خود بتا رہے ہیں، اس لیے لِأَنَّ النَّصْبَ، چونکہ جب ہم نصب پڑھیں گے یقتضی اضمار الفعل، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں مشغول منصوب سے پہلے یقیناً کوئی نہ کوئی فعل مضمر ہے، کوئی نہ کوئی فعل محذوف ہے. تو جب فعل محذوف ہوگا فَيَكُونُ عَطْفُ جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ عَلَى مِثْلِهَا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک جملہ فعلیہ کا عطف دوسرے جملہ فعلیہ پر. اور ویسے بھی قانون بھی یہی ہے کہ معطوف علیہ میں توافق ہونا چاہیے، کہ اگر پہلا فعلیہ ہے تو دوسرا بھی فعلیہ ہو، پہلا اسمیہ ہے تو دوسرا بھی ہو، تخالف نہیں ہونا چاہیے. جیسے قام عید وَأَمْرًا أَكْرَمْتُهُ، یہاں آمران پڑھیں. کیوں؟ چونکہ واو سے پہلے قام زید جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ، پھر واو آ گئی عاطف، اب اس کے بعد آمر ہے. جب آمران پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا یعنی وَأَكْرَمْتُ آمران، تو یہ بھی جملہ فعلیہ. تو بس اس کا مطلب ہے جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر، تو توافق ہو گیا، تخالف نہیں ہے، قانون کے مطابق ہے. تو اس لیے ہم اس کو آمرن پڑھیں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آمرن سے پہلے کوئی فعل محذوف ہے جو آمرن کو نصب دے رہا ہے. ٹھیک. فَإِذَا فُصِّلَ بَيْنَ الْعَاطِفِ وَالْمَشْغُولِ عَنْهُ، لیکن اگر حرف عطف اور اس میں مشغول عن کے درمیان فاصل آ جائے، وہ فاصل کیا ہو؟ اما، یعنی ایک جملہ ہے، جملے کے بعد حرف عطف ہے،
حرف عطف کے بعد اما آ گیا اور اما کے بعد اس میں مشغول ان آئے، اگر یوں ہو ترجح الرفع علی الناصب، اس صورت میں اس میں مشغول ان پر ناصب کی بجائے رفع پڑھنا ترجیح رکھتا ہے کہ پھر وہاں اس کو منصوب کی بجائے مرفوع پڑھا جائے۔ مثال سمجھ لو، کیوں؟ جیسے ضربت زیدن، اب یہ جملہ فعلیہ ہے، وا عاطف آ گیا، اما، اب واو عاطف کے فوراً بعد اما آ گیا، اب یہ اما فاصل ہے واو اور عامر اس میں مشغول ان کے درمیان، تو لہذا وہ کہتے ہیں یہاں پر اما چونکہ فاصل آ گیا ہے واو اور اس میں مشغول عامر کے درمیان، لہذا عامرون پڑھنا منصوب پر مرفوع پڑھنا نصب پر رفع ترجیح رکھتا ہے، لہذا اس کو پڑھا جائے وَأَمَّا عَمْرٌ فَأَكْرَمْتُهُ، کیوں؟ لِأَنَّ الْكَلَامَ بَعْدَ اما، چونکہ جب بھی کوئی کلام اما کے بعد کی جائے تو اس کا مطلب ہے مستأنف، کہ یہ ایک نئی کلام ہے جس کا ما قبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جب ما قبل سے ہے لہذا اس پر وہ عطف و معطوف والا قانون نہیں آئے گا، یہ ایک علیحدہ جملہ شمار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا بات۔ چوتھا مقام جہاں پر اس میں مشغول ان پر ناصب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے، وہ ہے اذا کان الاسم المشتغل عنہ جوابا لاستفہام منصوب لفظا او محلا بما یلیہ۔ پوری توجہ، ایک شخص سوال کرتا ہے اور سوال کا جواب آپ دیتے ہیں، لیکن سوال میں اس کا جو اسم استفہام تھا وہ منصوب تھا، اس لیے کہ بعد میں جو فعل آیا اس فعل نے اس کو نصب دیا، چونکہ استفہام کے وقت وہ اسم استفہام اب اپنے بعد والے فعل کی وجہ سے منصوب تھا، تو ہم جواب میں بھی اس اسم کو منصوب پڑھیں گے تاکہ جواب سوال کے مطابق ہے، اس پر منطبق ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، مثال دیتا ہوں واضح ہو جائے گا۔ مثلا اذا کان الاسم المشتغل عنہ جوابا، کہ اگر اس میں مشغول عن جواب ہو، کس کا؟ لاستفہام، ایک ایسے اسم استفہام کا کہ جو منصوب تھا، کہ وہ اسم استفہام منصوب تھا، لفظاً منصوب تھا یا محلاً منصوب تھا، یعنی وہ لفظاً نہیں ہو سکتا تھا، مبنی تھا مثلاً، محلاً منصوب تھا، اس سے بڑھنی اگر وہ منصوب تھا لفظاً یا محلاً، کیوں منصوب تھا؟ بما یلی ہے، ناصب اس کے بعد والا عامل تھا کہ جو اس کو نصب دے رہا تھا، وہاں پر آپ اس میں مشغول ان کو بھی منصوب پڑھیں گے۔ مثلاً سائل نے سوال کیا ایہم ضربتا، ضربتا نے ایہم میں ایا کو نصب دیا، اب یہ ایا لفظاً منصوب ہے، جب اس نے کہا ایہم ضربتا کہ ضربتا لفظاً اس اسم استفہام کو نصب دے رہا ہے، تو آپ بھی جواب میں کہیں گے زیدن ضربتہ، تاکہ جواب اس سوال پر منطبق ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، وہاں پر بھی ایہم وہ لفظاً منصوب تھا ضربتا کی وجہ سے، یہاں بھی زیدن ضربتہ، زیدن منصوب ہوگا۔ یہ لفظی کی مثال۔ یا اس نے کہا من ضربتا، اب یہاں من محلاً منصوب ہے ضربتا کی وجہ سے، اب چونکہ من اسم استفہام محلاً منصوب ہے ضربتا کی وجہ سے، آپ جواب میں کہیں گے زیدن ضربتہ، یہاں زید کو بھی
منصوب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِسْتِفْهَامُ مَرْفُوعًا فِي السَّوَالِ، لیکن اگر سوال میں اور سائل کے سوال میں اس میں استفہام مرفوع نہیں تھا بلکہ وہ منصوب تھا، فَيُرَجَّحُ الرَّفْعُ، تو پھر جواب میں آپ بھی اس میں مشغول عن کو مرفوع پڑھیں، رفع پڑھنا ترجیح رکھتا ہے تاکہ وہ سوال اور جواب جو اس سوال کے مطابق اس پر منطبق ہو جائے۔ جیسے اس نے کہا ایہم ضربتہ، ایہم نہیں، ایہم ضربتہ، ایہم اس نے کہا، یعنی سائل میں اس میں استفہام جو تھا ایہو وہ مرفوع تھا، جب اس نے یہ کہا جواب میں آپ کہیں گے زیدن ضربتہ، ٹھیک ہے جی، اب زیدن نہیں زیدن، چونکہ سوال میں استفہام مرفوع تھا۔ وجہ لأن حکم الجواب ان ينطبق على السوال، چونکہ حکم یہ ہے کہ جواب اس سوال پر منطبق ہو، یعنی ہم آہنگ ہو، جیسا سوال ویسا جواب۔ سوال میں اگر اس میں استفہام منصوب تو جواب میں بھی اس میں وہ بھی منصوب، اور اگر وہاں مرفوع تو یہاں بھی مرفوع۔ خوب، اب یہ 4 مقامات تھے کہ جہاں پر اس میں مشغول عنہ پر ناسب پڑھنا ترجیح رکھتا تھا۔ آخر میں فرماتے ہیں یترجح رفع المشغول عنہ، اگر کوئی ایسا مورد ہے کہ وہاں اس میں مشغول عنہ پر ناسب پڑھنا واجب نہ ہو، رفع پڑھنا واجب نہ ہو، ناسب پڑھنا ترجیح بھی نہ رکھتا ہو، تو وہاں پر رفع دینا اس کو مرفوع پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ یعنی کوئی مقتضی وجوب نصب بھی نہ ہو، مقتضی وجوب رفع بھی نہ ہو، اور مقتضی ترجیح نصب بھی، یعنی یہ جو ہم نے موارد پڑھے ان میں سے کوئی نہ ہو تو وہاں پر پھر اس کو مرفوع پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ یترجح رفع المشغول عنہ، یعنی اس میں مشغول عنہ کو رفع پڑھنا، مرفوع پڑھنا، اس کو رفع دینا ترجیح رکھتا ہے۔ کب؟ اذا لم یکن، اگر اس کلام میں اس جملے میں ایسی صورت نہ ہو کہ ما یوجب الرفع، جو اس پر رفع پڑھنے کو واجب قرار دیتی ہو، یعنی وجوب رفع کے مقام میں سے بھی نہ ہو، وجوب نصب کے مقام میں سے بھی نہ ہو، ولا ما یرجح الناسب، اور ایسی بھی نہ ہو کہ جو ہم نے 4 مقام پڑھے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ناسب پڑھنا ترجیح رکھتا ہے، اگر ان موارد سے نہ ہوگا تو پھر وہاں اس میں مشغول عنہ پر رفع پڑھنا ترجیح رکھتا ہے۔ جیسے اخو کا رأیتہ، اخا کا نہیں پڑھا ہم نے، اخو کا پڑھا ہے، یہ اس کو رفع دیا ہے، اور رأیتہ یہ اخو کا یہ اس میں مشغول عنہ ہے، رأیتہ عامل ہے جو اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔